أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کے آغاز سے لے کر ان آیات تک 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں. آج کی جو آیتیں ہیں یہ رکوع نمبر 4 کی ہے. ان 3 رکوعات میں آپ حضرات کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی تک 2 واقعات اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں. پہلے رکوع میں واقعہ ذکر ہوا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا، اور ان کو نبوت ملنے کا، اور نبوت کس طریقے پر، کس کیفیت پر ملی کہ راستے میں سفر سے آ رہے ہیں اور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی. جب قریب گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہاں اللہ پاک سے ہم کلامی ہو گئی، اللہ پاک نے معجزات دیے، نبوت عطا کر دی گئی. اسی طریقے سے پھر جو رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3، اس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا. اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کیا تھی، اللہ پاک نے ان کو کن کمالات سے، خصوصیات سے نوازا. اللہ کے نبی بھی تھے، وقت کے حکمران بادشاہ بھی تھے، اور ہر مخلوق اللہ نے ان کے حکم کے تابع کر دی. یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو گئی. اب اس رکوع سے اللہ پاک کے تیسرے پیغمبر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے. اب ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں نا دوستو، ایک مناسبت کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو اس میں تعجب کی بات ہمارے لیے یہ تھی کہ ایک چیز آگ لگی کہ یہ آگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، نار نہیں تھا، بلکہ نور الہی تھا. عجیب و غریب چیز تھی. دوسرے واقعے میں عجیب و غریب بات تو بہت نمایاں ہے کہ ہر مخلوق کی بولی کی سمجھ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی. بڑی عجیب و غریب طاقتیں دی، بڑے عجیب و غریب معجزات دیے. اب یہ جو تیسرا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے ایک تعجب کی بات یہ آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ہے قوم ثمود. اور ان کے مطالبے پر، ان کے کہنے پر، ان کے تقاضے پر اللہ پاک نے ان کے لیے ایک اونٹنی نکالی تھی. اور وہ اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ ایک پہاڑ سے نکلی تھی. اب یہ سارے واقعات میں علماء نے یہ مناسبت لکھی کہ اللہ پاک اس انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو ایسا کام بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جس کو تمہاری عقل تسلیم نہیں کر سکتی، تمہاری عقل کے خلاف ہوگی. کہ پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی زندہ کیسے نکلی؟ ایک پرندہ ہے، ایک چیونٹی ہے، ایک ہدہد ہے، وہ کیا بول رہا ہے، انسان اس کی بات کیسے سمجھ رہا ہے؟
ہے نا. یہ سب اللہ کی طاقت کے مظاہر ہے دوستو، اللہ کی قدرت کے مناظر ہے. اور اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے عقل میں نہیں آ سکتی، تمہاری عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، میں اللہ پاک اس کے کرنے پہ قادر ہوں، میں کر سکتا ہوں اور میں نے کر کے دکھایا ہے. اب یہ جو واقعہ ہے یہ قوم سمود کا ہے، اور ان کی طرف جو پیغمبر گئے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. ان کے بھائی، چونکہ یہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے، اس پر ہم پہلے کئی بار کر چکے ہیں کہ ایک اخوت نسبی ہوتی ہے اور ایک اخوت قومی ہوتی ہے اور ایک اخوت دینی ہوتی ہے. کسی کو یاد ہے یہ بات ہے؟ ایک اخوت اور بھائی چارگی وہ ہوتی ہے جو دین کی بنیاد پر ہے. سے مثال کے طور پہ یہاں ہم سب جو جمع ہے، ہمارا ایک رشتہ تو یہ کہ ہمارا ملک، قوم، وطن ایک ہے. ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم کہیں گے بھائی اخوت دینی ہے، چاہے ہم میں سے آپس میں کسی کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو، لیکن اخوت قومی تو ہے. اور ممکن ہے کہ اس میں آپس میں ایسے ساتھی ہو کہ جو چچزاد ہو، ماموزاد ہو، پھپھیزاد ہو، تو ان کے پاس کیا ہوگی؟ اخوت قومی بھی ہے اور اخوت نسبی بھی ہے نا. اور ایک تیسری اخوت ایسی ہے کہ جو الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ اخوت کہلاتی ہے اخوت دینی. کلمہ وہ نعمت ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، جوڑ دیا ہے. اب صالح علیہ السلام اپنی قوم کے بھائی ہیں، تو آپ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ہونا دین کے اعتبار سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. وہ لوگ تو مشرک تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اخوت دینی تو نکل گئی، وہ تو نہیں ہے. اب رہ گئی دوسری بات کہ آیا ان کا اس قوم سے کوئی نسبی خونی رشتہ بھی تھا؟ تو کوئی رشتہ ان کا نہیں تھا یہاں پر، تو اخوت نسبی بھی نکل گئی، اخوت دینی بھی نکل گئی، اخوت نسبی بھی نکل گئی. رہ گئی کون سی اخوت؟ اخوت قومی. قوم ایک ہے، قوم ایک ہے، اور اس قومیت کے ایک ہونے کی بنیاد پر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیج دیا. کیوں گئے؟ ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. جب یہ دعوت دی فَإِذَا هُمْ فَرِيقان، اس دعوت دیتے ہی قوم دو حصوں میں بٹ گئی. یختصمون، اور دو حصے بن کر آپس میں جھگڑنے لگ گئی. یعنی ایک طبقے نے ان کی بات کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے کہ واقعی معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا. اور بڑا طبقہ جو تھا اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نسلاً در نسلاً جس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، یہ آنے والا نوجوان بالکل نئی بات کر رہا ہے، لہٰذا ہم تو اس کو نہیں مانتے. تو اب ان کی قوم کتنے حصوں میں بٹ گئی؟ دو حصوں. اور عام طور پہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پیغمبر اپنی قوم میں آئے، دعوت شروع کی، تو دو طبقات سامنے آ جاتے ہیں، ایک طبقہ ماننے والا، ایک طبقہ انکار کرنے والا. لیکن ہمیشہ سے ماننے والا طبقہ شروع میں کم بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ابتدا ہوتی ہے اور یہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جو چیز آہستہ آہستہ کر کے تدریجاً چلے گی نا دوستو، تدریجاً، سٹیپ بائی سٹیپ جس کو کہتے ہیں، سمجھ جائیں یہ کام ترتیب پہ جا رہا ہے. اور جہاں ایک دم سے جو ہے وہ معاملات الٹ ہو گئے،
پہلے ایک آدمی بیچارہ جو ہے اس کے پاس پان کے پیسے نہیں ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ اس کے جی 2 دن بعد ٹھاٹ بھاٹ ہی الگ ہے. تو دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے، کچھ تو ہے. تو دیکھیے قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ 2 طبقات بنتے ہیں، ایک طبقہ ماننے والا اور ایک طبقہ انکار کرنے والا. قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم کیوں برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہو بھلائی سے پہلے. اب لفظی ترجمہ، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو. دونوں میں فرق ہے نا، برائی مصیبت ہوتی ہے اور بھلائی خیر ہوا کرتی ہے. اپنی قوم سے کہا کیوں جلدی کر رہے ہو، کیوں جلدی کر رہے ہو برائی کو مانگنے میں. اب برائی کا کیا مطلب؟ مفسرین نے فرمایا عذاب کو. کیوں عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہو قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے. بھلائی سے مراد مفسرین فرماتے ایمان اور توبہ. ابھی تک تم نے میری بات پر توجہ نہیں کی، غور نہیں کیا، فکر نہیں کی، اور اس سے پہلے ضد میں آ کے کہہ رہے ہو کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پہ عذاب لے آئیں. یہ کتنی بڑی نادانی کہ اپنے لیے عذاب اور مصیبت کو جلدی مانگ رہے ہو. پہلے اللہ سے اپنے لیے خیر مانگ لو. لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ پاک سے معافی نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالو، یہ جواب قوم. اب قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی اطیرنا بک وبمن معک. کہا اے صالح علیہ السلام، کہا ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. قال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا علم اللہ کے پاس ہے. ہمیں منحوس مت کہو. منحوس تم ہو اور تم پر نحوست کیوں آئی؟ یہ اللہ کے علم میں ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے اللہ پاک کے دین کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، خود منحوس بن گئے. بل انتم قوم تفتنون، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو فتنوں میں مبتلا کر دی گئی ہو. یہ 3 آیات کا ترجمہ ہے. اب صالح علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور جس قوم کی طرف گئی یہ قوم سمود ہے. ان کا جو علاقہ ہے وہ ہے حجر. حجر عرب کا بڑا مشہور علاقہ ہے، اور غالباً یہ بات پہلے بھی درس میں عرض ہوئی کہ یہ حجر کا جو علاقہ ہے یہ بالکل مدینہ منورہ سے چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، جہاں قوم سمود رہتی تھی. حجر، آج بھی اس علاقے کو حجر کہتے ہیں. ایک طویل عرصے تک یہ حجر کا جو علاقہ تھا یہ ممنوع تھا، اس میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کچھ سال ہوئے ہیں، تقریباً 2-3 سال ہوئے ہیں کہ وہاں کی حکومت نے، حجاز کی گورنمنٹ نے، چونکہ پوری دنیا میں ایک مزاج چل پڑا کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے اور ایک ٹورزم کے طور پہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں نا، اب تو یہ کمائی کا بڑا مؤثر ذریعہ یہ بن گیا. باقی جو کمائی کے وسائل و ذرائع ہیں وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہے ہیں. دوستو، یہ ایک نظام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے آپ اگر ایک چیز پہ غور کریں، کچھ عرصے سے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارا ملک ہو چاہے باقی دنیا ہے، اس میں ایک نظام چل پڑا ہے ٹورزم کا. ٹورسٹ جاتے ہیں اور لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. جہاں جانے کا تصور نہیں تھا، لوگ کہانیاں سنتے تھے، اب وہاں کے ویزے لگتے ہیں، پیکیجز بنتے ہیں، گروپ جاتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سمجھ گئی کہ اب یہ چیزیں کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ہر چیز پہ ٹکٹ لگا دو، آگے بھئی یہ چیز دیکھ لو، اور بس اب ملک کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے۔ حجر ممنوعہ علاقہ تھا، لیکن 2-3 سال قبل اس کو ایک آثار قدیمہ کا درجہ دے کر سعودی عرب کی حکومت نے کھول دیا، اور اب باقاعدہ جو لوگ عمرے وغیرہ پر یا حج وغیرہ پر جاتے تھے ان حالات سے پہلے، تو ہمارے بھی کئی احباب متعلقین ایسے ہیں جو مقام حجر دیکھ کر آئے، قوم سمود کے جو علاقے ہیں یہ دیکھ کر آئے ہیں، اور ابھی تک پہاڑوں میں ان کے جو تراشے ہوئے گھر ہے، جو علامات ہے، جو نشانیاں ہیں، وہ مختلف چیزیں ہیں، وہ عبرت کی جگہیں ہیں، وہ سب ابھی آج تک موجود ہیں۔ تو یہ حجر کا علاقہ تھا، اور بہت بڑا علاقہ تھا، جس کے بارے میں تفسیروں میں لکھا کہ اس حجر میں 1700 گاؤں تھے، 1700 گاؤں اس کے ضمن میں آتے تھے، اور بہت بڑی آبادی۔ اور پھر اللہ پاک نے ان پر ہر اعتبار سے دنیا کی فراوانی فرمائی، دنیا کو سے لذت حاصل کرنے کے جتنے ذریعے ہیں وہ اللہ نے ان پہ کھول دیے تھے سب کچھ، لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک کے پیغمبر گئے صالح علیہ السلام، اور ان سے بات چیت کی، ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی خلاف عقل بات ہے نا، خلاف عقل بات ہے۔ اگر کسی کے سامنے کوئی نئی چیز آ گئی دوستو، آج تک نہیں تھی، اب کوئی آپ سے کہے کہ نہیں اصل صحیح طریقہ یہ ہے، آپ کہیں بھئی کیسے؟ وہ کہیں میرے پاس قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی اتنے دلائل ہیں، صحابہ کے اتنے دلائل ہیں، ہے نا، وہ دلائل دے رہا ہے۔ اب آپ شش و پنج میں آ گئے کہ میں تو 15-20 سال سے یہ کر رہا ہوں، اور یہ ساتھی اتنے مستند ہو کر، معتبر ہو کر دلائل دے رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے ایسے موقع پہ؟ آپ کہیں گے کہ اللہ ان دو میں سے جو چیز حق ہے، صحیح ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما رہے، میرے دل میں وہ بات ڈال دے، ہے نا؟ سمجھدار آدمی تو یہ کہے گا، اور غیر سنجیدہ آدمی جو ایک سالوں کے چلتے ہوئے سسٹم اور رسم و رواج سے جڑا ہوا ہے، اس کو کسی نے قرآن بتایا، حدیث بتائی، دلائل دیے، سب کچھ بتایا، اور یہ نادان آدمی یہ کہے کہ اگر میں غلط چل رہا ہوں تو مجھ پر آ جائے اللہ کا عذاب، کتنا بیوقوف اور نادان ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب کو مانگ رہا ہے اپنے غلط ہونے کی صورت میں، بجائے اس کے کہ اللہ پاک سے ہدایت مانگ لے، خیر مانگ لے نا، اپنے لیے عذاب مانگ رہا ہے۔ انہوں نے بھی یہی حرکت کی اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد غلط تھے تو پھر لے آئیں ہم پہ عذاب۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کیوں جلدی کر رہے ہو؟ ابھی تک میری بات پر غور و فکر کیا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اس سے پہلے ہی ایک مصیبت اور عذاب کو مانگنے میں جلد بازی کر رہے ہو، کیوں اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرنے لگے؟ اس لیے کبھی بھی جذبات میں انسان اپنے آپ کو بد دعا نہ دے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا نئی بات سامنے آ گئی آپ کے جو آج تک نہیں تھی آپ کے علم میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، کسی سمجھدار آدمی سے جا کر اس کو پوچھ لیں کہ بھئی آیا واقعی میں یہ بات ایسی ہے بھی یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اب قوم نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم آپ کی بات میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے آپ آئے ہیں تو ہمارے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ پہلے ہم ایک ساتھ تھے، سب بتوں کو سجدے کرتے تھے، لیکن جب سے آپ آئے ہیں دو بھائی ہیں، ایک بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، ایک آپ کے کہنے پر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اختلاف ہو گیا۔
یہ اختلاف تو آپ نے ڈال دیا، ہمیں الگ الگ کر دیا۔ دوسرا، اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ان پر کچھ عرصے کے لیے قحط سالی آ گئی، بارشیں رک گئی، فصلیں نہیں اگ رہی، یہ بھی اللہ آزماتے ہیں۔ کہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، آپ جب سے آئے ہیں تو یہ سب چیزیں شروع ہو گئی، تو لگتا ہے آپ بھی منحوس ہیں، آپ کے ماننے والے بھی منحوس ہیں، اور یہ نحوست ہم پہ آ کے پڑ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اطیرنا بکا قالوا اطیرنا قال طائرکم عند اللہ، فرمایا ہماری وجہ سے نحوست نہیں آئی ہے، تمہاری نحوست کا علم اللہ پاک کو ہے، تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات قبول نہیں کی، ان کا مذاق اڑایا ہے، کی بات کو رد کیا، اس کے نتیجے میں پکڑ آئی ہے، اب بھی عبرت کو حاصل کر لو۔ تو اب دیکھیں، اب یہ ایک مسئلہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نحوست کا تصور یا منحوس ہونے کا تصور، یاد رکھیں یہ دین اسلام میں نہیں ہے، یہ دین اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی چیز، کوئی دن، کوئی وقت وہ منحوس ہو جائے، نہیں۔ انسان کی اپنی بدعملی کے نتیجے میں اس پر کوئی وبال آ جائے تو وہ اس کی بدعملی کی نحوست ہوگی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی بدعمالیوں پر ڈالتے ہیں پردے، چادر ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، بس یہ سرکل گھما رہے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اس لیے ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ اسلام لائے اور آپ کی مجلس میں آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ جب ہم زمانے شرک میں تھے اپنے علاقے میں تو ہمارا یہ دستور تھا، معمول تھا کہ جب ہم نکلتے تھے تجارت کے لیے تو ہم ایک پرندہ چھوڑتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف جاتا تو ہم کہتے بھئی سفر بخیر ہے، جانا چاہیے، اور بائیں طرف جاتا تو ہم کہتے تھے نہیں بھئی سفر خطرناک ہے، پرندہ بائیں طرف چلا گیا یہ ایک نحوست کی علامت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، فرمایا دیکھو یاد رکھو، کسی چیز میں بدفعلی لینا، اس کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے، شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ کسی چیز کی ذات میں اللہ پاک نے نحوست نہیں رکھی ہے دوست، اس لیے آج ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ بار بار عرض ہوتی ہے کہ ہم دین کے صحیح علم سے کٹ جاتے ہیں۔ انسان نے کچھ نہ کچھ سیکھنا تو ضرور ہے نا، یہ تو اللہ پاک نے انسان کی فطرت رکھی ہے، آپ صحیح چیز سیکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط سیکھیں گے، تو طے شدہ بات ہے۔ تو جب انسان دین کا صحیح علم نہیں سیکھتا تو معاشرے سے، رسم و رواج سے غلط چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی یہ منحوس ہے۔ یہ آپ بہت سارے مسلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ محرم آنے سے پہلے شادیوں کو ایک 4 نمبر کا گیئر لگ جاتا ہے، سب کوشش کرتے ہیں کہ بھئی محرم سے پہلے شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ ارے بھئی کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ آگے محرم آ رہا ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے دوستو کہ اس کو جملہ کہہ کر ہم نظر انداز کر دیں، یہ باطل کی وہ محنت اور ذہن سازی ہے جو ہمارے اندر اتر گئی۔ نعوذ باللہ اس کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کسی بھی خوشی کے لیے، نکاح وغیرہ کے لیے منحوس ہو چکا ہے، کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا تصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، تو اسلامی سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ آپ نہیں بتا سکتے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی، اہل بیت رسول کی شہادت کا واقعہ پیش نہیں آیا، پھر تو ختم ہو گئی بات نا۔ پھر تو آپ کہیں کہ جی ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، اس کو مائنس کر دیں، رمضان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کو مائنس کر دیں، جمادی الثانیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، چلے جی اس کو مائنس کر دیں، ربیع الاول میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو مائنس دیں۔
پھر سب کنوارے بن کے زندگی گزاریں، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ لیکن غور تو کریں کہ باقی 11 مہینوں کے بارے میں کسی نے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ اس سے بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں، لیکن محرم آیا، ٹھیک ہے، ایک طبقہ ایک فکر رکھنے والا اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے، چلتا رہے، فبہا و نعمت۔ ہمیں کسی کے مذہبی دینی معاملات سے کوئی سروکار نہیں، وہ کرے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان اگر اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ غلطیاں کر رہا ہے اور ایک تصور اپنے اندر بنا رہا ہے، تو اس کا کیا علاج ہو؟ تو اس لیے ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، انسان یہ کہے کہ بھئی حالات کا، صورتحال کا تقاضا یہ ہے، یہ چیزیں، وہ الگ چیزیں چلیں بھائی۔ انسان کو پریشانیاں ہوتی ہے بہت سارے کاموں میں، راستے بند ہے، یہ بند ہے، وہ بند ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، سمجھ میں آتا۔ لیکن یہ ذہن اگر ہم بنا چکے ہیں کہ بھئی اس مہینے کے اندر نعوذ باللہ، تو اس مہینے میں تو ان ہستیوں کی شہادت ہے جو دنیا آخرت کے ستارے ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور شہادت تو ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کو نعوذ باللہ ہم نحوست سے جوڑ دیں، یہ کمزوریاں پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لائے ہوئے دین میں بدشگونی نہیں، بدفعلی نہیں، ہاں فرمائے میں اس دین کے اندر نیک شگون ضرور ہے، اچھا شگون ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر یہ ضرور ملے گا آپ کو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امتی نے یوم الاربعاء کو، بدھ کے دن جو مسلمان کوئی بھی خیر کا کام شروع کرے گا تو وہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ روایت سنی ہے نا دوستو؟ نہیں سنی؟ آج سن لیں۔ بدھ کے دن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم الاربعاء، جو شخص بدھ کے دن کسی بھی خیر کا کام شروع کرے گا وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور ہم نے بزرگوں علماء کی معمولات میں دیکھا ہے بہت سارے خیر کے کام، خیر کے امور، اور ہمارے جو مدارس کا نظام ہے، اکثر مدارس میں بدھ کے دن سال کا آغاز کرتے ہیں، ایک کار خیر ہے نا، اب باعث برکت ہے۔ اسی طریقے سے پیر کے دن کو باعث برکت فرمایا، جمعرات کے دن کو باعث برکت فرمایا، ربیع الاول کے مہینے کو علماء نے باعث برکت فرمایا، اس لیے کہ اس میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ تو برکت کا تصور تو ہے، نیک شگون کا تصور تو ہے، لیکن بدشگونی کے تصورات نہیں ہیں دوستو۔ اس لیے یہ چیزیں علماء سے سیکھنی چاہیے۔ آپ گھر شفٹ کر رہے ہیں، آپ نئی دکان لے رہے ہیں، آپ بچے کو تعلیم کے لیے بٹھا رہے ہیں، کام کا آغاز کر رہے ہیں، سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، پوچھ لیں علماء سے، وہ آپ کی رہنمائی کر دیں کہ بھئی اس دن، اس مہینے میں اس وقت کر لیں۔ عصر کے بعد کے وقت کو خیر کا وقت فرمایا گیا، فجر کے بعد کے وقت کو برکت کا وقت فرمایا گیا، یہ ساری باتیں تو خیر کا تصور ہے، اچھے شگون کا تصور ہے، بدشگونی کا نہیں ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس کا تذکرہ بھی آج کی آیت میں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہر ہفتے مستورات اور کا بیان ہوتا ہے اور عصر کے بعد اصلاحی بیان ہوتا ہے، گزشتہ 2 ہفتوں میں بھی سلسلہ موقوف رہا، کل بھی موقوف رہے گا، اس لیے کہ 14 اگست کا دن ہے، ساتھیوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے کل مستورات کی اصلاحی مجلس بھی نہیں ہوگی، عصر کے بعد کی اصلاحی مجلس بھی نہیں ہوگی۔ انفرادی معمولات ساتھی اپنے اپنے مقامات پر وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔